اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو میں آپ کو صرف 3 الفاظ کہتا ہوں، قرآن کا خلاصہ ہو جائے گا پورے قرآن کا: اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی محبت اور اطاعت، مخلوق کی خدمت۔ سبحان اللہ، سورہ مرسلات، کیا بات ہے، کیا بات۔ آثار قیامت اور جہنم کی ہولناکی کے بیان ہے۔ اور پھر 30واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ یعنی کہ اب ہم العظیم۔ 30ویں ستارے پر آئے 30ویں سپارے پہ قیامت کی خبر، اہل تقوی کی انعامات، اہل تقوی کی نوازشیں، اہل تقوی کی کرامت، اہل تقوی کی عزت، مصطفیٰ کریم کے چاہنے والوں کا مقام و مرتبہ کہ جب وہ قیامت کے دن آ رہے ہوں گے اللہ کیسا استقبال کرے گا۔ سورہ نبا میں نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، اللہ خبر دے رہا، اور پھر فوراً اہل جہنم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح وہ شرمندہ کر کے اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، اور کافر اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم انسان نہ ہوتے کہ آج اتنی ذلت ہماری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ سورہ نازعات، اللہ اکبر، اس میں خاص طور پہ روح نکالنے کا تذکرہ ہے کہ جب جہنمی کی روح نکالی جائے گی، جس طرح یہ کپڑا، ناظرین یہ کپڑا ہے نا، اس کپڑے کو آپ کسی کانٹے پہ پھینک دیں اور کانٹے کو کھینچیں تو کیا حالت ہوگی کپڑے کی؟ ململ کے کپڑے کی مثال دی گئی۔ پھر اس میں وہ جہنم کی اس طرح کھینچ کے مردے جہنمی کی جو کافر ہیں، جو بدعقیدہ ہیں، جو منافق ہیں، ان کی روح نکالی جائے گی۔ میں پوچھوں اے اللہ، یہ تو ان کے والے ہوں گے، اور جو مصطفیٰ والے ہوں گے ان کی روح ایسے نکالی جائے گی کہ جس طرح دودھ میں سے بال نکال لیا جاتا ہے ایسے اٹھا لیا جائے گا، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کو نہایت نرمی کے ساتھ ان کی روح کو نکالا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں۔ ہاں اچھا کیوں؟ کیونکہ یہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھے میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ سورہ عبسہ، سورہ عبسہ کا ایک پس منظر ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور سارے کفار مکہ کے جو سردار رئیس وہ بیٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے جو نابینا صحابی تھے، اور حضور سوال کرنا چاہا۔ حضور اچھا سارے کفار تھے، یہ اعتراض کرتے تھے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، جب ہم آئے نا تو کسی غریب کو مت بٹھائیے، یہ ان کی چاہت، یہ ان کی خواہش تھی، مگر اللہ کی چاہت اور ہے، اللہ کی محبت اور ہے۔ اور یہاں ایک بات کر دوں، میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ 500 سال پہلے غرباء جنت میں داخل ہوں گے، ان کے بعد امیروں کی باری آئے گی۔ 500 سال کے بعد عبداللہ ابن مکتوم کی پھر دل جوئی اللہ نے فرمائی، اور پھر فرمایا سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، بہن بھائی کو، شوہر بیوی کو، ہر ایک کو بھول جائیں گے، مگر کچھ لوگ حشاش اور بشاش ہوں گے، ان کے چہرے پہ اللہ کے خاص انوار و تجلیات کی رونق اور ان کے چہرے پہ اللہ کا خاص نور ہوگا۔ پھر سورہ تکویر شروع ہوتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ہم سورج کو لپیٹ دیں گے، ہم وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اتفاق ہے کہ آج حشر کا وہ سبجیکٹ تھا، اور آج خطرناک منظر کشی ہوگی، ہر کوئی ایک تکلیف آزمائش کے اندر ہوگا۔ آپ کو پتا 50,000 50,000 سال کا دن ہوگا، ایک دن ہوگا 50,000۔ اور جب اللہ تعالیٰ جن کو نورانی ممبر پہ بٹھائے گا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری، ان سے سوال اللہ کیا کرے گا؟ پوچھے گا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ جسے ہم پوچھتے ہیں نا مہمان سے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ تمہیں کتنا وقت لگا؟ کہا اے اللہ ایسا لگا کہ عصر، اب دیکھیں نماز کیا ہوا، کہیں گے ایسا لگا عصر میں آئے تھے اور مغرب پڑھ کر جا رہے ہیں، یعنی ان کو معلوم نہیں ہوگا وہ اللہ کے دیدار میں، اللہ کی محبت میں۔ کبھی کبھی میں وہ ایک کیفیت میں جاتا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میرے ذہن میں آتا ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند رفعت رسول اللہ۔ پھر سورہ انفطار شروع ہو رہی ہے جس میں آثار قیامت بیان کیے جا رہے ہیں، اور کرامن کاتبین آپ کے بارے میں ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز آپ کی نوٹ ہو رہی ہے۔ یہاں کا کیمرہ شاید آپ کو چھوڑ دے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالمرصاد، جس طرح شکار شکاری کو دیکھتا ہے، اللہ مثال دیا اللہ نے، میں اس طرح تمہیں واچ کر رہا ہوں، میں تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے سینے کے علم کو جانتا ہوں، میں تمہارے دل و دماغ کی بات کو جانتا ہوں، اور ہر چیز تمہاری نوٹ کی جا رہی ہے۔ سورہ مطففین شروع ہوتی ہے ناظرین، جس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیا عذاب ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ ناپ تول کرنے والوں کا احمد رضا عذاب یہ ہوگا وہ اللہ کے دیدار سے بھی محروم ہوں گے۔ اللہ، اور میرا کبھی کبھی یقین ہوتا ہے جب اللہ کے دیدار سے بھی ہوں گے تو مصطفیٰ کریم بھی اپنا رخ پھیر لیں گے، ساری چیزیں یہیں برباد ہوں گی۔ اور جو سچا تاجر ہوگا
التاج الصدوق الامین، حضور کی حدیث ہے، سچا تاجر ہوگا کل وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ فخر فرمائیں گے. سبحان اللہ. سورہ انشقاق مکی صورت ہے، جس طرح ہماری بہن انٹرو میں بات کر رہی تھی. کچھ لوگ ہوں گے جب فرشتے جب قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال دے رہا ہوگا. جب لوگ دائیں ہاتھ میں اعمال لے کے آ رہے ہوں گے ان کے چہرے روشنی کی طرح چمک رہے ہوں گے.